بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 15 سبحان الذی، اور اب ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کا، جو کہ مکی صورت ہے، اور یہ ہمارے پارے کا انشاءاللہ تعالیٰ تھرڈ یعنی تیسرا اور چوتھا سیشن اکٹھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ کہف کہتے ہیں غار کو، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اس حقیقت سے کی گئی ہے کہ یہ کتاب دنیا کی عالم کی تعبیر کے مطابق سچی ہے۔ سچی اس لیے ہے کہ بالکل سیدھی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی ٹیڑھی بات جو الجھی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سچی سچی باتیں بیان ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے سعادت کی راہ کو صراط مستقیم کہا ہے، اور ہر جگہ قرآن کا یہی وصف بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک سچی اور سیدھی کتاب ہے۔ سورہ کہف اور بنی اسرائیل کا آپس میں جوڑے اور زوجیت کا تعلق ہے۔ دونوں صورتوں کے بارے میں رکوع ہے اور اس طرح سے بیان ہوئے ہیں، یعنی 12 رکوع ہیں دونوں کے ہی، اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ہی ہے، ایک ہی 111 ہے، اور اس طرح دونوں کے عین وسط میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، اور اس ضمن میں اس حد تک مشابہت ہے کہ نہ صرف دونوں صورتوں کی 7ویں رکوع کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں پر واقعے کی ابتدا بھی ایک ہی آیت سے ہو رہی ہے۔ اس کی نسبت زوجیت سے متعلق اہم نکات ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی ہو چکا ہے، جبکہ اس کتاب میں قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ بھی ہے، اور اس مضمون کو مزید جامعیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں۔ تو اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں ایک خاص قسم کا ربط اور تعلق ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں، اور جیسے ریل کے ڈبے ہوتے ہیں نا، ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں، باکس ہوتے ہیں، آگے پیچھے، اس طرح سے یہ دونوں صورتیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا آغاز وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي کے الفاظ سے ہو رہا ہے، جبکہ یعنی اس میں اللہ کی حمد کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ الذی کے الفاظ سے ہو رہا ہے، گویا یہاں اس کی حکم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جی، اس قصے کے بارے میں اب تک جو ٹھوس حقائق ہیں ہمارے سامنے، اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، تو اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کیسے ہوا تھا اور یہ کون لوگ تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے سورت کے ترجمہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نازل کیا ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ کتاب بالکل سیدھی سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات یعنی قرآن مجید پر۔ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اور اس کا بنا سنگھار، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کر رہا ہے، یعنی ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے۔ احسن عملا کہ کون بہتر عمل کر رہا ہے، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے ایک چٹیل میدان۔ کیا تم سمجھتے ہو غار اور رقیم یعنی تختی والے اصحاب جو تھے ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا فقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت
اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو ہم نے تھپکی دے دی، ان کے کانوں پر غار میں کئی سال لیے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی سچ سچ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، یعنی اب دیکھیے جب ایمان آتا ہے نا انسان کے اندر تو اللہ کی طرف سے طاقت مل جاتی ہے، انسان کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ حق بات کرنے کے قابل۔ اگر آپ کا اپنا ایمان ہی کمزور ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کسی کو بات نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں، ابھی ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہے۔ تو بھائی پیدا کرو، جو اپنے اندر جتنا تجسس پیدا کرے گا، جتنا علم کو سیکھنے کی رغبت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس چیز کے ساتھ نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی، کوئی معبود نہیں ہے، وہی اکیلا ہے۔ اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے، ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ اور ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اب جبکہ تم نے خود ان کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، تو سب اب کسی غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار کی داہنی طرف سے ہٹ جاتا، اور جب وہ غروب ہوتا تو وہ بائیں جانب ان سے کہیں کترا کر چلا جاتا، یعنی ادھر سے بھی شیڈ ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، اور جب غروب ہونے لگتا تو بھی ان کے اوپر شیڈ یعنی دھوپ ان کے اندر نہیں جا رہی تھی۔ یہ اللہ کا خاص معجزہ تھا، وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار، کوئی راہ پانے والا۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے تھے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر، یعنی جیسے کوئی چوکیدار یا پہرے دار سا نہیں ہوتا اس طرح۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ کچھ بولے کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے کہ شہر کی کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کی چیز لے آئے، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے، اور وہ آگاہ نہ کرتے کہ تمہارے بارے میں کسی کو، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یعنی اس جابر بادشاہ کی طرف سے ان کو خطرہ تھا ابھی بھی، یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار۔ یہ سابقات کو جب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلا دیا تو پھر ان پر لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ان کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کر دیتے ہیں، یعنی ایک نشانی کے طور پر ان کے رب کا، اور ان سے بہتر واقف ہے ان کا رب۔ جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ ہم بنائے گئے ہیں ان کی غار پر ایک مسجد۔ اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلاتے رہے ہیں اندھیرے میں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے ان کے معاملے میں مگر بہت تھوڑے لوگ، یعنی وہ لوگ بھی وہ جو پہلے گزر چکے۔ اب قرآن مجید نے تو یہاں نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے، اللہ چاہتے تو اتنی باتوں کے بجائے اللہ رب العزت یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ کتنے تھے، لیکن اسی لیے کہ آپ غیب کی باتیں نہیں جانتے، بس آپ وہ جانتے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھیے ان کے بارے میں
ان میں سے کسی سے اور کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ آپ یہ کہا کریں کہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم کیا کہا کریں ہر کام میں انشاء اللہ۔ وَاذْكُر رَبَّكَ، اور یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس، اب 309 برس ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں صرف قرآن سے اتنا پتا چل رہا ہے کہ 300 برس اور پھر اس کے اوپر بھی 9 برس، یعنی 309 برس۔ اس کا مطلب یعنی جب وہ اٹھے، وہ باہر گیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ سلا دیا۔ آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب، کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ اس کو سننے والا۔ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں سے کسی کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی آپ تو وہ صرف بتائیے، آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور جن سے آپ کی نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں، اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی۔ قناتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو سائڈوں پہ وہ قنات آپ شادی وغیرہ فنکشنز میں دیکھتے ہوں گے، قناتیں کھڑی کرتے ہیں نا، تو یہ آگ کی قناتیں ہوں گی، چاروں طرف آگ کی یہ قنات، یعنی دیواریں سی جو ہوتی ہیں وہ آگ کی ہوتی ہیں، وہ ان کا احاطہ کریں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے ہوں گے، یعنی کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسے ہوں گے، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بہت ہی بری جگہ ہوگی، بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے آرام کا۔ یہاں پر جی الحمدللہ ہمارا 28 آیت پر پارہ نصف ہوتا ہے، لیکن چونکہ سورت تھوڑی سی رہ گئی ہے اور میں سورہ کہف کا یہ مزید حصہ اس کے ساتھ ہی تکمیل کروں گی، تو پارٹ 4 ہمارے پارے کا یعنی چوتھا سیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی تکمیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان لانے کا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کے شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ہے رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن۔ سونے کے کنگن آج بھی ہم پہنتے ہیں نا، لیکن وہاں کے کنگن کیسے ہوں گے؟ اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان کیجئے ان کے لیے 2 اشخاص کی مثال۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اب یہ 2 اشخاص کا واقعہ ہے، جو ایک مسلم تھا اور اللہ پر ایمان لانے والا، اور دوسرے کا عقیدہ کچا تھا، اس کے بارے میں جو اپنے اندر تکبر کرتا تھا اپنے مال پر، اپنی چیزوں پر۔ ان 2 اشخاص کا واقعہ ہے۔ 2 باغ انگوروں کے دیے تھے اس کو، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تم سے بہت زیادہ مال میں ہوں اور بہت بڑا ہوں، اور نفری میں بھی بہت زیادہ بڑا ہوں تم سے۔ اور وہ داخل ہو رہے تھے اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے۔
یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر تکبر دیکھیے. اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ. یعنی اللہ نے تو مجھے یہاں بھی بہت وافر دیا ہے، تم سے زیادہ ہی دیا ہے، تو ادھر بھی مجھے بہت اچھا ملے گا. ایک گمان دیکھیے. اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اسے گفتگو کر رہا تھا کہ تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا. لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے. هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے. تو ان آیات میں دیکھیے کہ ایک تو جب ہم کوئی کام کرنے کی نیت کریں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. بعض لوگ بلا وجہ کا ہر بات میں کہ ہاں میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ. تو جب کوئی کام ابھی عمل آپ نے کرنا ہے اس کے پہلے آپ نے کہنا ہے انشاءاللہ. اب آپ بیٹھے اٹھتے پھرتے ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں لگانا ہوتا ہے. یہ ذرا دھیان دیجیے کہ جب آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا اور آپ اس کو عملاً کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ کا کریں. اور جب آپ کوئی نعمت دیکھتے ہیں چاہے وہ آپ کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. یعنی اپنی نعمتوں کو بھی دے کر فوراً کہہ دینا چاہیے. یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے. اللہ کے بدون کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے. اگر تو مجھے دیکھتا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ دے گا اور وہ بھیج دے اسے تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹکر میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس پانی کو کس طرح حاصل نہ کر سکو گے. اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اس پر جو کچھ اس نے اس میں سے خرچ کیا تھا اور وہ باغ گر پڑا تھا اپنی چھتریوں پر اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، ہائے افسوس مجھے، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یعنی نفس بھی کتنا بڑا شریک ہے نا انسان کا. رب کے ساتھ انسان اپنے آپ کو خود سمجھنے لگ پڑتا ہے اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کو مدد کو آتی اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا. یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے. جو الحق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب اور ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی کی ہم نے اسے اتارا آسمان سے پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ پھر وہ ہو گیا چورا چورا. اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقتدرہ ہونے کی صفت بیان کی جا رہی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. پھر یہاں پہ جو مثال کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے مثال، تو مثال کس طرح سے کہ ہم نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ پھر وہ ہو گیا چورا چورا. اڑائی پھرتی ہے اسے ہوائیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے زینت ہیں یعنی زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں دنیا کی زندگی کو. اور باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں انہی مال اور اولاد کے بعد تذکرہ ساتھ ہی کیوں آ گیا؟ والباقیات الصالحات. باقی رہنے والے نیکیاں بہتر ہیں. تو اب باقی رہنے والی نیکیاں بھی کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر وہی مال ہم صدقے جاریہ کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین مال باقیات الصالحات بن جاتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس میں سے نیک اولاد بھی جو ہے وہ بھی بہترین صدقے جاریہ یعنی باقی رہنے والی نیکیاں. تو اولاد اور مال دونوں کو تذکرہ کرتے ہی ساتھ ہی الباقیات الصالحات کہہ دیا کہ وہ خیر عند ربک. آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. امید کی چیز کے انسان لگاتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ ایسی چیزیں جو وہاں بھی ملتی رہیں مجھے پہنچتی رہیں. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ مال خیر کے راستے میں لگاتے ہو تو آپ کو پیچھے پہنچتا رہے گا. اگر آپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کے احکامات سکھا کے آتے ہو، اس کا دین سکھا کے اللہ کے ساتھ جوڑ کے آتے ہو تو وہ جب تک عمل کرے گا وہ آپ کے لیے نیکیاں بن کر پیچھے سے آتا رہے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل اور سب کو جمع کر لیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے.
یہاں سے ہمیں دلیل کیا مل رہی ہے کہ زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی جانور، کوئی پتھر، کچھ چیز باقی نہیں رہے گی، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھتے ہوئے، قطار باندھ کر سب لائن سے کھڑے ہوں گے۔ تب انہیں کہا جائے گا آ گئے ہو نا ہمارے پاس، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کہاں؟ جہان الست میں بھی، پھر دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار تخلیق کیا تو دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا نام اعمال ہے۔ اس نے تو ہم نے کسی چیز چھوٹی کو، کسی بڑی چیز کو نہیں چھپا رکھا، اور کسی بڑی چیز کو بھی نہیں، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود اپنے پاس۔ اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ پیچھے شروع آغاز میں کیا کہا گیا تھا کہ ان کے گلوں میں ان کی قسمتوں کے کتابچے ڈال دیے گئے ہیں۔ پھر یہاں پہ ان کتابچوں کو کھولنے کا حکم آ گیا نا سامنے، کہ ان کے عمل حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، پھر وہی آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ درج ذیل ہے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں، اولاد، بیٹے، مال، ہر چیز، دنیا آسمان کی نعمتیں گنوا کے، اور پھر یہاں سوال کرتے ہیں کہ پھر تم اسے اپنا دوست بناتے ہو میرے علاوہ، ڈرا کے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے۔ میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کا جن کا تم گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ ہلاکت کی گھاٹی کیا ہوگی؟ درمیان میں گرنے کا گڑھا جو ہوتا ہے، اس کی طرف وہ جا ہی نہیں سکیں گے۔ جو دوسرے کی طرف پھلانگنے کی کوشش کرے گا درمیان میں گھاٹی میں گر جائے گا۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ہر قسم کی مثالیں، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس پارے کے بیچ میں ان آیات مبارکہ میں انسان کو کیسے کیسے لقب سے نواز رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے؟ کہ انسان اللہ کا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان پھر بھی جھگڑا کرتا ہے ہر معاملے میں۔ انسان تمام مخلوق سے زیادہ، تمام مخلوق میں اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا کی گئی ہیں، ان سب سے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگے، مگر یہ کہ ان سے پہلو کا طریقہ بڑھتا جائے گا یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ اور ہم نہیں بھیجتے بہت سے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بچلا دے اس کے ساتھ حق کو، اور انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز کو اس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے، تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور و ذو الرحمہ بیان کیے گئے ہیں، اور اگر وہ مواخذہ کرتا ان سب کا، ان کے اعمال کی، تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی بھی جگہ ہو۔ تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا، اور یہ وہی ہیں بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدہ ایک وقت کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا۔
اب یہاں سے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو ان کے ساتھی تھے ان کا ذکر درج ذیل ہے، اور ان کا پورا تفصیلاً واقعہ ہے۔ یوشع بن نون تھے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص مجمل بحرین یعنی 2 دریاؤں کے سنگم پر ملے گا، جس کے بارے میں ذکر ہے۔ مفسرین کے ہاں یہ اختلافات پائی جاتی ہے کہ وہ خضر علیہ السلام بحر احمر میں تھے یا مجمل بحرین میں تھے، یعنی خلیج سویج اور خلیج عقبہ کے مقام اتصال کو مجمل بحرین کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا دریائے نیل جو ہے نا مقام، یہ اس پر واقع ہے، اس کی طرف اس واقعے میں ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قصص القرآن میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے مزید۔ تو یہاں سے ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ وہ چلے اس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں تب تک چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے درمیان ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، میں برسوں چلتا ہی رہوں گا۔ پھر جب یہ علم کی جستجو تھی، جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ تم سے بھی بڑھ کے کوئی علم رکھتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک میں اس سے ملوں گا نہیں تو میں چلتا ہی رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا ناشتہ لے آؤ، اپنے سفر سے تو ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، اور نہیں مجھے بھلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بہت عجیب طرح سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش کو پا کو دیکھتے ہوئے، تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی۔ اب رحمت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ علم کو، اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک ایسا علم خاص اپنے پاس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے اس میں سے جو بلائی آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری خبر ہی نہیں ہے۔ ابھی پیچھے کہہ دیا گیا کہ انسان عجلت پسند ہے، ٹھیک ہے، اور اب ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم کی۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو؟ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ اس نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں بھی اس کے بارے میں سوال کیا، لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے قتل کر دیا ہے ایک معصوم جان کو؟ الحمدللہ جی، اس کی آگے مزید ڈیٹیلز ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل پارہ 16 میں، اور آگے تذکرہ اسی واقعے کا ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہی واقعہ ہے کہ پھر آخر تک کیا ہوا، کچھ میں آپ کو مختصر خلاصے کی صورت میں بیان کر چکی ہوں شروع میں، اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی، لیکن ہمیں یہاں پر آخر پر بھی یہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا بیان آشکارا ہوتا ہے کہ جو چیز رب سے مخفی کر لے اس کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور یہاں نبی ہیں اور وہ بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی یہ آیات مبارکہ کہ عالم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، غیبوں کا علم جاننے والا صرف اللہ پر حق ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ بار بار آیت توحید ہمیں پڑھنے کو ملی الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی ایمان کے ساتھ عقید توحید پر مبنی اپنا یہ علم عطا فرمائے اور ایسی زندگی عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں جی، جو ہم نے پڑھا اس پارے کے بیچ میں جو ہم سے غلطی خطا ہوئی ہے،
جو ہم سے کمی بیشی ہو گئی اس کو اپنی بارگاہ میں معاف فرماتے ہوئے مقبول فرما لے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔